السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري، نفعنا الله بعلومه وفيوزه آمين يا رب العالمين. باب تحريز النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبر من وراءهم. وقال مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبين الناس، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة أو قال من القوم أو قال، فقال من الوفد أو قال من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مزر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا من شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة وربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب العلم چل رہا ہے اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں یہ باب منعقد کیا، تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس ان یحفظوا الایمان والعلم ویخبروا من وراءہم۔ علم کو حاصل کرنا چاہیے، اور علم کو حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور پھر اس کے بعد دوسرا کام جو ہے اس علم کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو اس میں اس علم کو دوسرے تک پہنچانے کی یعنی تدریس کی، تعلیم کے بعد تدریس کی جو فضیلت ہے، تدریس کا جو درجہ ہے، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد پھر جو کچھ تم نے پڑھا ہے اس کو دوسرے تک پہنچاؤ، تاکہ یہ علم پھیلتا رہے اور وہ یہ باقی رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد عبد القیس آیا تھا۔ یہ عبد القیس کا یہ جو وفد آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کون سے سن آیا ہے؟ تو تاریخ کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سن ہجری 5 یا سن ہجری 6 میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ وہاں سے مدینہ منورہ میں حاضر ہونے کے لیے ہر وقت ہمارے لیے آنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ درمیان میں قبیلہ مضر رہتے ہیں، اور قبیلہ مضر کے پاس سے ہم کو گزر کر آنا پڑتا ہے، اور وہ اسلام کے پکے دشمن ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کے پاس صرف اشرار حرم میں آ سکتے ہیں، لہذا ہمیں کچھ خاص بنیادی چیزوں کو بتا دیجئے
تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ان کو حکم دیا اور 4 چیزوں سے ان کو منع فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ایک 5واں حکم یہ بھی بتایا کہ جو کچھ مال غنیمت میں ملے اس میں سے خمس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، 5واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے اس کو وہ ادا کرو۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ وفد عبدالقیس کی تفصیل تمہارے سامنے گزر چکی تھی۔ تو اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص 5 چیزوں کو اہتمام کرنے کا بتایا بھی، اور پھر اس کے اوپر لوگوں کو جا کر بتانے کا حکم بھی دیا۔ ترجمۃ الباب تو اس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا کہ وفد عبدالقیس آیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ یہاں پر آئے نہیں ہیں، جو لوگ ابھی کیا ہے تمہارے علاقے میں موجود ہے، ان کو جا کر یہ چیز سمجھا دو اور ان کو جا کر یہ چیز بتا دو۔ تو پڑھنے کے بعد دوسروں تک جو موجود نہیں ہے ان کو تک پہنچانے کا حکم اس کے ذریعے سے معلوم ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ بھی آتا ہے کہ 2 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور تقریباً 15-20 دن تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت میں رہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قصب فیض کرتے رہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم اور تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ وہ نوجوان تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات وغیرہ بھی پوچھی کہ بھائی تم کون کون ہو، کہاں ہو، کس کس کو چھوڑ کر آئے ہو، اور معلوم ہو گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو شادی شدہ ہے اور بیویوں کو بھی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کے بعد جب ان کی رغبت کو دیکھی کہ گھر والے یاد آ رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر جاؤ اور 20 دن میں جو کچھ تم نے سیکھا ہے وہ ان کو سکھلاؤ۔ بس اس سکھلاؤ کے ذریعے سے ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی تھی اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم فرمایا۔ اس وجہ سے جو کچھ تم لوگوں نے حاصل کیا ہے یا جو کچھ تم لوگ حاصل کر رہے ہو، اس علم اور معرفت کو دوسروں تک جن کو معلوم نہیں ہے ان کو تک پہنچانا چاہیے۔ بہرحال اسی حدیث میں پھر ہے جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں جب تم گھر جاؤ تو اذان دو، نماز پڑھو، وَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرَكُمْ، اور تم میں سے جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہے وہ امام بن جائے۔ بہرحال یہ حدیث کئی مرتبہ آتی ہے اور کئی مسائل امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے ثابت کریں گے۔ تو یہ 2 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر بتائی، ایک تو وفد عبدالقیس کا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزیں بتائی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اخبروا من ورائکم، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو سکھلاؤ۔ اور اسی طریقے سے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی ہے کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس مل جاؤ تم، اور جو کچھ یہاں ابھی تم نے 25 دن میں علم حاصل کیا، جو کچھ سیکھا ہے وہ ان لوگوں کو سکھلاؤ۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ کیا ہے، پڑھنے کے بعد علم کو محفوظ رکھنا چاہیے، دوسرے تک پہنچانا چاہیے۔ جو لوگ پڑھنے کے بعد پھر تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں، تجارت وغیرہ میں مصروف ہو جاتے ہیں اور علمی لائن کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ مناسب اور اچھا نہیں ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث میں تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ جی باب الرحلة في المسألة النازلة. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن حارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزير فأتته امرأة فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اب یہاں پر جو ترجمۃ الباب منعقد کیا ہے، اس ترجمۃ الباب کا مطلب یہ ہے کہ جہالت یہ عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی کام تم کرو اور خلاف شرع کرو یا خلاف عقل کرو
اور یہ کہو کہ یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم نہیں کرتے، تو یہ عدم علم، یہ عذر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر تم کو معلوم نہیں تھا تو پھر اس صورت میں تم کو علم حاصل کرنا چاہیے، یا جو واقعہ ہوا اس واقعے کا جو صحیح جواب ہے اس جواب کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس جواب کو حاصل کرنے کے لیے اگر تم کو کیا سفر بھی کرنا پڑے تو سفر کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسری جگہ جاؤ اور جا کر اس کا علم حاصل کرو، اور علم حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کرو۔ اس وقت تم نے کہا کہ نہیں بھائی ہمیں تو معلوم نہیں ہے، یہ یہاں کوئی آدمی قریب میں، ہمارے دیہات میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری جگہ میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو پوچھ سکیں، اس وجہ سے کر لو ایسا، اور وہ غلط کام ہوگا تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گرفت ہوگی، وہ ناجائز کام ہوگا اور یہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہالت یہ عذر نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی واقعہ ایسا پیش آ جائے اور اس سلسلے میں اس کا کیا حکم ہے وہ تمہیں معلوم نہ ہو، تو پھر اس صورت میں جس طریقے سے بھی تم جواب کو حاصل کر سکتے ہو، خط کے ذریعے سے جواب حاصل کر سکتے ہو، فون کے ذریعے سے جواب حاصل کر سکتے ہو، موبائل کے ذریعے سے جواب حاصل کر سکتے ہو، تو اس صورت میں اس کو کرنا چاہیے۔ اور اگر ان چیزوں کے باوجود جب تک سفر کر کے دوسری جگہ جا کر تم مسئلہ کو معلوم نہیں کر سکتے ہو تو اس صورت میں تمہارے لیے سفر کرنا ضروری ہے، اور جا کر علم حاصل کر کے اس کو کیا ہے عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب سے بتا رہے ہیں۔ اور واقعہ اس میں یہ ذکر کیا کہ مکہ مکرمہ میں یا تو جہاں کہیں بھی یہ واقعہ ہوا ہے وہاں ایک آدمی نے شادی کی، انہ تزوج ابنۃ لابی احاب بن عزیز، ایک آدمی نے کسی عورت کے ساتھ ابو احاب کی جو بیٹی تھی اس بیٹی کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد ایک بڑھیا، ایک حبشی عورت، ایک کالی عورت آئی اور آ کر اس نے کہا کہ میں نے تمہیں بھی ایام رضاعت میں دودھ پلایا ہے، اور جس لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے اس کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے۔ یہ کتاب الرضاعت میں آئے گا کہ نسب کے جس طریقے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے اس طریقے سے رضاعت کے ذریعے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے، جس لڑکی کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے اس کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے، تو تم آپس میں رضائی بھائی بہن بن گئے، اور رضائی بھائی بہن بننے کی وجہ سے تمہارا نکاح آپس میں درست نہیں ہے، یہ اس عورت نے کہا۔ تو اس مرد نے کہا کہ تم نے پہلے سے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تو اگر پہلے سے ہمیں بتایا ہوتا تو ہم یہ نکاح ہی نہیں کرتے، ہمیں معلوم نہیں تھا اس وجہ سے ہم نے نکاح کر لیا۔ اس وقت اس عورت نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، تو ابھی مجھے معلوم ہوا، اس وجہ سے میں نے کیا ہے تم کو بتا دیا۔ اب رضائی بھائی بہن کا نکاح اگر پہلے سے معلوم نہ ہو اور نکاح کر دیا گیا ہو تو اس کا حکم کیا ہے یہ ان کو معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے سفر اختیار کیا اور سیدھے مدینہ شریف پہنچے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، اس وجہ سے مدینہ منورہ جا کر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واقعہ ہوا ہے، تب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے یا ہم کیا کریں؟ یہاں پر ایک مسئلہ کتاب الرضاعت میں آئے گا، تفصیل تو اس کی وہاں آئے گی، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے کسی آدمی نے، کسی عورت نے اگر کہہ دیا تو اس کے ذریعے سے رضاعت کا حکم ثابت ہو جائے گا یا رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ اس مسئلے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بھی یہاں شہادت کی ضرورت ہے، دو گواہ ہوں گے تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا، وہ حکم ثابت ہوگا، اور اگر دو گواہ نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں وہ حکم ثابت نہیں ہوگا۔ بہرحال یہاں پر یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنی مدینہ منور جا کر، فسالو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف وقد قیل، یعنی جب یہ کہا گیا ہے اور اس کہنے کی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا ہے، جب شبہ پیدا ہو گیا تو پھر اس صورت میں تمہارا یہ نکاح کو باقی رکھنا مناسب نہیں ہے۔ کیفا
یعنی کیسے تم اس کو باقی رکھ سکو گے، کیسے تم اس کو بیوی بنا سکو گے. اس وجہ سے کہ بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی کو کیا ہے محبت کا ہونا بھی ضروری ہے اور کیا ہے شہوت کا ہونا بھی ضروری ہے. اب جب بہن بتائی گئی ہے، جزائی بہن ہے، تو بہن کے ساتھ محبت تو ہوتی ہے لیکن بہن کے ساتھ شہوت کا خیال نہیں ہوتا. اس وجہ سے پھر تمہارا نکاح جو ہے اس کے ذریعے سے نکاح کا جو اصل مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا وقد قیل، یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے کہ میں نے اس کو دودھ پلایا ہے رضاعت کو ثابت نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ رضاعت کا شبہ پیدا ہو گیا ہے اور اس شبہ کی وجہ سے نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اب اس نکاح کو باقی نہیں رکھنا چاہیے، طلاق دے دو، الگ ہو جاؤ، اور پھر اس صورت میں کیا ہے دوسرا نکاح کر لو. وفار کہا، بس اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ فرقت اختیار کر لی اور نکاحت زوجن غیرہ، اور دوسری عورت کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا. بہرحال یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ البعد میں رضاعت کے مسئلے کو نہیں بیان کر رہے ہیں. رضاعت کا مسئلہ تو آئے گا جس جگہ پر رضاعت کا بیان آئے گا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو یا جس جگہ پر تم رہتے ہو وہاں پر کوئی بتانے والا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جہاں سے بھی تمہیں ہو سکے سفر کر کے بھی مسئلے کو معلوم کرنا پڑے تو اس صورت میں اس کے لیے سفر کرنا جائز اور درست ہے، اور بلکہ سفر کرنا چاہیے. جی باب التناود فی العلم حدثنا ابو دیکھو الیمان. اب جو ہے ذرا دوسرا دور آیا ہے. پہلا دور دوسرا تھا، اب یہ دوسرا دور آیا ہے. جی ہم جب پڑھتے تھے تو اس وقت میں تین امتحان ہوتے تھے. ایک امتحان ہوتا تھا سہمائی، دوسرا امتحان ہوتا تھا ششمائی، اور تیسرا امتحان ہوتا تھا سالانہ. 9 مہینے پر ہوتا تھا. وہ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ پہلے 9 مہینے جو ہے اس میں جو سبق ہوتا ہے اس میں استاد بھی سمجھتا ہے، شاگرد بھی سمجھتا ہے. بڑی تفصیل سے بیان ہوتے رہتے ہیں، بہت کچھ لمبا چوڑا بیان ہوتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری سہمائی آتی ہے جو اب تمہارے یہاں آئی. سمجھ میں دوسری سہمائی آئی ہے تو اس میں استاد سمجھتا ہے اور شاگرد نہیں سمجھتا. سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد تیسری سہمائی آئے گی 6 مہینے کے بعد، کتاب ختم کرنے کا زمانہ آئے گا. اس وقت سبق چلے گا تو نہ استاد سمجھتا ہے نہ شاگرد سمجھتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے ذرا ذہن کو حاضر رکھو اور حاضر رکھ کر کتاب میں دیکھتے رہو تاکہ پتہ چلے. ہاں جہاں نئی حدیث آئے گی، نئی بات آئے گی تو انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. لیکن جو اگر پرانی باتیں آ رہی ہے تو پھر اسی طریقے سے چلاؤں گا جسے آج چل رہا ہے. جی باب التناود في العلم حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال وقال ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهم قال كنت انا بجار لي من الانصار في بني اميه. كنت انا وجاء لي من وجار لي من الانصار. جار کے معنی پڑوسی کے آتے ہیں. وجار لي من الانصار في بني اميه. ابھی جو حدیث تمہارے سامنے گزری ہے اس میں وفد عبد القیس والے جو حدیث گزری ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیز بتائی. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے یہاں پر ایک دوسری بات بھی بتائی کہ جو چیزیں زیادہ اہم ہو انہی چیزوں کو اگر کیا ہے بتایا جائے، انہی چیزوں کو سکھایا جائے، انہی چیزوں کو سمجھایا جائے تو یہ جائز اور درست ہے. بہت سارے حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ والے 6 نمبر پر ہی بحث کرتے ہیں، 6 نمبر کے علاوہ اور کسی پر بیان نہیں کرتے، یا 6 نمبر کے علاوہ اور کیا پورا دن نہیں ہے. تو اس کا جواب کہتے ہیں صدی سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزیں بتائی اور یہ کہا کہ اپنے قوم کو جا کر بتاؤ. تو اسی طریقے سے جو اہم بات جو ہوگی، جس وقت جو اہم بات ہوگی، جس جگہ کے لیے وہ اہم بات ہوگی، اگر صرف اتنا ہی بتایا جائے، جیسے تبلیغ والے چونکہ جہالت کا درد ہو رہا ہے اس وجہ سے دوسری
چیزوں میں مصروف ہونے کی جگہ پر کیا ہے بنیادی جو چیزیں ہیں اس بنیادی چیزوں ہی کے اوپر بحث کی جائے، اس بنیادی چیزوں کو بتایا جائے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تبلیغ والے اگر 6 نمبر بتاتے ہیں تو یہ نہیں کہ دین 6 ہی نمبر میں ہے، بلکہ ان کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ 6 نمبر اس وقت اہم اور ضروری ہے۔ اس کے سیکھنے کے بعد پھر آگے آدمی خود ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر جو ترجمۃ الباب منعقد کیا، اس ترجمۃ الباب میں جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی کہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، یا یہ آدمی کہے کہ میں مشغول تھا، یا یہ آدمی کہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے مجھے موقع نہیں ملا، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی سہولت ہو، جو بھی طریقہ ہو، اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آدمی کو مستقلاً طور پر اگر وقت نہیں دیتا، مدرسے میں جا کر نہیں پڑھ سکتا، تجارت وغیرہ میں مصروف ہو گیا ہے، مشغول ہو گیا ہے، تو بھی اس صورت میں علم حاصل کرنے کے لیے جو صورتیں اختیار کی جا سکتی ہے، جو ممکن صورتیں ہیں، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ موجودہ زمانے میں کتابوں کے ذریعے سے یا کیا ہے آن لائن یا دوسری کسی ذریعے سے بھی علم حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے اس کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے، تو مکہ والوں نے جو ہجرت کرنے والے جو تھے ان سے ساری چیزوں کو چھین لیا تھا، کچھ بھی لے جا نہیں سکتے تھے، یا کسی چیز کو بھی ساتھ میں نہیں لے جانے دیا گیا۔ اس وجہ سے مکان، جائیداد، پیسے وغیرہ ساری چیزیں مکہ والوں کے پاس ہی رہ گئی، اور یہ چھپتے چھپاتے پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ہی کیا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آباد کرنے کے لیے یا ان کے رہنے سہنے کے لیے جو اخوت کا سلسلہ قائم کیا، وہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طریقے سے ہجرت کر کے تشریف لائے، اور جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو ان کے پاس بھی کچھ چیز نہیں تھی، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ پہننے کے لیے، نہ رہنے کے لیے کچھ چیز۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخوت اور بھائی چارگی پیدا کر دی کسی آدمی کے ساتھ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لے جا کر رہنے لگے۔ اللہ جل جلالہ ومن والو نے پھر کیا ہے مہاجرین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولتیں دینی شروع کی، کچھ مال و دولت دینا وغیرہ شروع کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بھائی کے ساتھ یا اس بھائی کے محلے میں مدینہ منورہ سے ذرا سا دور کسی جگہ پر وہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کام کاج کرنا، اپنی زندگی گزارنے کے لیے جانوروں کو رکھنا اور جانوروں کو پالنا، جانوروں کا کھلانا وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ اور جب آدمی ان چیزوں میں مصروف ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہے مدرسے میں جانا یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس وغیرہ میں جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور عامتاً وقت یہی بنتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اسکول کی زندگی میں لگ گیا، کھیتی میں لگ گیا، تجارت میں لگ گیا، تو اس کی وجہ سے پھر وہ علم حاصل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جب اس کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا کریں، ہمارے لیے اتنی سہولتیں نہیں تھی، یہ مشکلی تھی، یہ مشکلی تھی، جس کی وجہ سے ہم علم حاصل نہیں کر سکے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی مستقلاً وقت نکالنا، کسی جامعہ میں داخل ہونا، کسی مدرسے میں داخل ہونا، کسی جماعت میں لگانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ دوسری صورتیں بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے کیا تھا اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا تھا وہ اس حدیث پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے میں اپنے بھائی کے ساتھ دینی بھائی کے ساتھ رہتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا تھا
کہ دیکھو بھائی تمہیں بھی کھیتی باڑی کی ضرورت ہے, تمہیں بھی کیا ہے جانوروں کی حفاظت کی ضرورت ہے, جانوروں کو کھلانے پلانے کی ضرورت ہے, اور مجھے بھی ضرورت ہے. ہم دونوں اگر اسی ضرورت میں لگ گئے تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کا ہمارے پاس موقع نہیں رہے گا. اور پھر اس صورت میں ہم کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ایک کام کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ میں باری مقرر کر دیتے ہیں, یعنی ایک دن آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں گے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک دن میں جو ارشاد فرمائے, اس ایک دن میں جو واقعہ ہو, وہ شام کو تم آ جاؤ تو آنے کے بعد وہ سارا کا سارا واقعہ, ساری کی ساری صورتحال جو کچھ ہوئی تھی وہ مجھے بتا دینا, تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اور مجھے بھی علم ہو جائے کہ آج کون سی آیت نازل ہوئی, آج کون سی وحی نازل ہوئی, اور آج کے واقعات کیا ہوا. اور جب تم وہاں جاؤ گے تو اس وقت تمہارے جانور جو ہیں اس جانوروں کا کھلانا پلانا یا ان کو لے جانا چرانا وغیرہ یہ سارا کا سارا میرے ذمہ ہوگا. دوسرا دن آئے گا تو دوسرے دن میں پھر تم اپنے جانور کو لے جانا, میرے جانور کو لے جانا, اور جو کچھ کام کرنا ہے وہ کام تم کرنا, اور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا. تو گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے آپس میں اس طریقے سے انہوں نے باری باری مقرر کر لی تھی. سمجھ میں آ گیا. تعلیم کے سلسلے میں بھی ہے, لیکن عامتاً تبلیغ والوں میں آپ لوگ تبلیغ کو بھی جانتے ہیں مانتے ہیں, تو بتاؤں کہ بعض مرتبہ کیا ہے 2 بھائی ہوتے ہیں 3 بھائی ہوتے ہیں, تو اس صورت میں وہ کہتا ہے کہ 4 مہینہ تم لگا کر آ جانا اور میں سارا کھیتی کا کام, تجارت کا کام اور گھر کا جو کام ہے وہ میں کروں گا, اور پھر اس کے بعد جب تم آ جاؤ گے تو پھر میں 4 مہینے کے لیے چلا جاؤں گا, اور میرا کام اور گھر کا کام اور تجارت کا کام سارا تم کرو گے, اور پھر اس کے بعد کیا ہے میں آ جاؤں گا تو پھر تیسرا بھائی ہی اس طریقے سے جائے گا. غرض کے اس طریقے سے باری مقرر کر لینا جائز اور درست ہے, اور اس طریقے سے باری مقرر کرنے کی وجہ سے دنیا کا کام بھی ہوتا رہے گا اور آخرت کا کام بھی ہوتا رہے گا. تو اس طریقے سے باری مقرر کرنا جائز اور درست ہے. سمجھ میں آ گیا پورا واقعہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک دینی بھائی کے ساتھ اس طریقے سے باری مقرر کر دی تھی, اور وہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ وہ جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور دن بھر کے جو واقعات ہوتے تھے, یا تمہاری اصطلاح میں اگر کہوں تو دن بھر کی جو کارگزاری ہوتی تھی, آنے کے بعد وہ ساری کارگزاری کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے تھے اور دن بھر کی جو کیفیات ہوتی تھی, حالات ہوتی تھی, علم ہوتا تھا, وہی ہوتی تھی, بات ہوتی تھی, یا دن بھر کی جو کارگزاری ہوتی تھی, وہ ساری کارگزاری آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی کو بتا دیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ واقعہ ہے پورا تفصیل کے ساتھ ایک آیا, پہلی مرتبہ آیا ہے, اس وجہ سے میں پورے تفصیل کے ساتھ بتا دے رہا ہوں, اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں وہاں پر ایک بات چل رہی تھی کہ جارڈن کا جو گورنر ہے, جو رومن امپائر کی طرف سے متعین ہے, سمجھ میں آ گیا, وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والا ہے. اس قسم کی باتیں چل رہی تھی, لیکن وہ بعض مرتبہ افواہ بھی چلتی ہے, بعض مرتبہ صحیح بات بھی چلتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اس وقت مدینہ منورہ میں یہ بات چل رہی تھی کہ کیا ہے رومن امپائر کا جو نمائندہ ہے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والا ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرتا ہے تو وہ بہت بڑی اہم خبر ہے, اور بہت بڑی کیا ہے مصیبت کی بات ہے کہ سب کو پھر اس صورت میں لڑنے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے نکلنا پڑتا تھا. اس کے علاوہ ایک دوسری بات بھی درمیان میں ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی بھی کر لی. شادی کرنے کے بعد
اب ہمیں تو تفصیلات معلوم نہیں ہے، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ بعض جانتے ہیں کہ نہیں؟ جی بغیر کیا جانتے ہیں، میں یہ پوچھوں تو جی کا کیا جواب ہوگا، لیکن جی وہ عادتاً زبان سے نکل گیا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ذرا دماغ کے ساتھ بیٹھو، سوچ سمجھ کر بیٹھو، سر ہلا دینا یا جی کہہ دینا کوئی ضروری نہیں۔ خیر بہرحال میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ تو جانتے ہی ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے تو پہلے جی کہہ دیا ہے، اور وہ یہ کہ بعض جگہ کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی حالات کچھ اور ہوتی ہے، ان کے عادات کچھ اور ہوتی ہے، بعض جگہ کی عورت ہوتی ہے ان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، کچھ نرمی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے۔ آپ لوگ کہیں گے جی میں پوچھوں گا کہ تمہیں عورتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے جس کی وجہ سے پتا چلا، تو اس کے جواب میں تم کہہ سکتے ہو کہ بھائی ہاتھ کنگن کو عرصی کیا، یہ تو دنیا میں مشہور ہے، تو ہم جانتے ہیں، مان لیا۔ خیر بہرحال مکہ مکرمہ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو تھے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی جو عورتیں تھیں ان کے اوپر مکہ والوں کا پورا کنٹرول تھا، اور یہ عورتیں مردوں کے سامنے، شوہر کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہیں کرتی تھی، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور ذرا سے بھی اگر ہمت ہو تو شوہر اس کو ڈانٹ دیتا تھا، ڈبٹ لیتا تھا، بلکہ اگر وہ عورت کوئی مشورہ دینا چاہے اپنے شوہر کو یا شوہر کے معاملے میں تو وہ مشورہ دینے کی بھی اہل نہیں تھی، ان کو اتنی طاقت تھی ہی نہیں کہ اپنے شوہر کے سامنے کچھ بول سکے یا شوہر کے سامنے کچھ کر سکے۔ آپ حضرت بھی تو جانتے ہی ہوں گے کہ آپ کے یہاں کی آپ کے مختلف علاقے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کے کون سے علاقے کی کیا عورت ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، باقی ہاں اتنا معلوم ہے کہ جانے دو، پھر وہ عبدالرشید ناراض ہو جائے گا۔ راندیر کی جو عورتیں ہیں وہ کیا ہے، وہ اس کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ بھروچ ضلع کی جو عورتیں تھی اس کا مسئلہ کچھ اور تھا، وہ بالکل بول ہی نہیں سکتی تھی، مشورہ ہی نہیں دے سکتی تھی، سمجھ میں آئے نہیں؟ اب تو وہاں پر بھی حالات بدل گئے ہیں۔ خیر بہرحال مدینہ منورہ کی جو عورتیں تھیں ان کا حالت اور تھا راندیر کی طرح، کہ وہ مرد کے ہر مسئلے میں مشورہ دیتی تھی، مردوں کو ہر چیز میں وہ کہا کرتی تھی، باتیں کیا کرتی تھی، مشورہ دیا کرتی تھی، اور کیا ہے وہ مرد کی کیا ہے گویا کہ ہیلپ کرتی تھی، وہ مدد کرتی تھی۔ تو بعض جگہ کی عورتوں کا مزاج بعض جگہ کے مردوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، جیسے مکہ والوں کا مزاج الگ تھا اور مدینہ والوں کا مزاج الگ تھا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، سمجھ میں آ گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی بیوی نہیں تھی، اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ آ کر مدنی عورت سے نکاح کر لیا۔ ظاہر بات ہے کہ حالات دونوں کے الگ الگ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی مکہ مکرمہ میں گزر کر آئے تھے، وہاں کا مزاج یہ تھا کہ مردوں کے معاملے میں عورتوں کو بولنے کی کوئی اجازت نہیں۔ مدینہ منورہ میں نکاح کیا، مدینہ منورہ کی عورتیں جو تھی وہ مردوں کو کیا ہے ٹوک بھی دیا کرتی تھی، بول بھی دیا کرتی تھی، مشورہ بھی دیا کرتی تھی، بہت کچھ ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں پر مدینہ منور آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات پیش آئی، اس بات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیا یا مشورہ دے دیا۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب مشورہ دیتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو اپنے مزاج کے مطابق کن عورتوں کو کیا بولنے کا حق ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا اور کہا کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے معاملے میں تم دخل اندازی کرو، تمہارا کام یہ ہے روٹی پکاؤ، کھانا پکاؤ اور کیا گھر کا انتظام رکھو بس۔ یہ مدنی اور
औरत थी, उसने कहा कि आप मुझे कैसे रोक सकते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुत्तहरात भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात करती हैं और बाज मर्तबा तो नाराज हो जाती हैं, तो कई कई दिनों तक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाराज भी रहती है, बोलना चालना भी बंद हो जाता है। ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औरत ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। इस वजह से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत ही ज्यादा नागवार गुजरा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बोलती हैं और ये बात करती हैं। और इस सिलसिले में फिर जो ये तो इब्तिदाई है, फिर आगे चलकर बहस बढ़ जाती है, तो में हो जाती है और फिर तलाक तक का मसला पहुंच जाता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक शफीक बाप थे। इस वजह से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी क्या है फिक्र लगी और इस औरत ने भी हजरत उमर को कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि तुम्हारी बेटी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बोलती है और बाज मर्तबा वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक कर लेती है, बोलना चलना बंद कर देती है, नाराज हो जाती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझे कि बच्ची ने अगर क्या है अनजाने में या बेवकूफ़ी में अगर ऐसा किया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक का मसला कर लिया तो मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये मामला हुआ तो फिर हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा के पास तशरीफ ले गए और जाकर हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा और ये पूछा कि क्या आप भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बोलती हो, नाराज होती हो, ऐसा करती हो वगैरह। जो कुछ पूछना था वो बाप ने अपनी बेटी से पूछा। बेटी ने पूरी तफसील के साथ बता दिया कि हाँ ऐसा होता है और हम ऐसा करते हैं। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेटी को नसीहत की और कहा कि देखो बेटी, कौवा चले हंस की चाल तो वो अपनी भी भूल जावे, इसलिए अपने दर्जे में रहना चाहिए, अपनी हालत में रहना चाहिए। तुम्हारी दोस्त है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की देखा देखी तुम नाराज हो जाती हो तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हसीन है, जमील है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा है और तुम्हारे अंदर ये औसाफ नहीं है। और फारसी में तुमने सुना होगा हलवा खुर्दन रूए बायद, हलवा खाने के लिए चेहरा चाहिए। अगर तुम्हारा चेहरा अच्छा है, हसीन है, जमील है, समझ में आए ने, तो दूसरा चाय भी पिलाएगा, खिलाएगा भी, पैसे भी देगा। लेकिन काले कलोटे हो तो वो काला कलोटा भी अगर क्या जरा नखरा करना शुरू करें तो उसके ऊपर से एक लात मारेगा और कहा कि भाग यहाँ से। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि तुम जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह अगर क्या है नजाकत करने जाओगी, नखरे करने जाओगी तो मामला मुश्किल होगा। इस वजह से अपनी हालत को देखो। तुमको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का शर्फ बख्शा है, ऐसा न हो कि कहीं ये निकाह का शर्फ खत्म हो जाए और तलाक वाक़ई हो जाए। या तो तुम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भी मुतालबा मत करो। तुमने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या है गुर्बत को इख्तियार किए हुए हैं। इस वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
مالی وسعت نہیں ہے، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالی وسعت نہ ہو اور تم مطالبہ کرو کہ مجھے تو یہ کپڑا چاہیے، مجھے تو یہ چیز چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جی برا ہوگا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوگا اور معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یہ پوری تفصیل کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو بتایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھ بیٹے، تجھے جس چیز کی بھی ضرورت ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مت مانگنا، بلکہ اگر تمہیں ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لینا، میں وہ ساری ضرورتیں تمہاری پوری کر دوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنا یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے وغیرہ کو بالکل تم چھوڑ دینا۔ اس طریقے سے باپ اپنی ایک بیٹی کو جس طریقے سے نصیحت وصیت وغیرہ کر سکتا ہے، اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری عورت کے پاس بھی تشریف لے گئے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ دار تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کیا ہے محرم بھی ہوگی۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو بھی جا کر یہی پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم مطالبہ کرتی ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے تم کیا ہے کبھی کبھی قطع تعلق وغیرہ کر لیتی ہو وغیرہ۔ بہرحال وہ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہے رشتہ دار تھی، اس وجہ سے وہ بھی اسی طریقے سے ذرا جلال والی تھی، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عمر بن خطاب، اب آپ ہمارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دیواز کا جو ایک خاص تعلق ہے، قریبی تعلق ہے، آپ اس میں بھی اب دخل اندازی کرنے لگے۔ یعنی انہوں نے کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا سا ڈانٹ ڈپٹ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب ان کا جو نوبت تھی وہ اس طریقے سے نوبت کا مسئلہ چل ہی رہا تھا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے، دوسرے دن کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دوست تھا، ساتھی تھا، وہ جاتا، اور اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو علمی باتیں، جو وحی کی باتیں اور جو باتیں وہ ہوتی تھی، وہ ساری کی ساری آ کر ان کو سنایا کرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو عشاء کے وقت کھانا وغیرہ کھا کر جب آرام کر رہے ہوں گے، اس وقت وہ ساتھی آیا اور آ کر اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی شروعات کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گھبرایا ہوا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پوری طریقے سے بتا رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ دروازہ جلدی کھولو، اور کیا ہے معاملہ بہت گہرا ہو گیا ہے، معاملہ بہت سخت ہو گیا ہے، اس لیے دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ جب اس طریقے سے کوئی آدمی آتا ہے اور زور سے دروازہ پیٹتا ہے تو پھر سامنے والے کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کون ہوگا، اور اگر جو معلوم ہے کہ وہی ہے تو پھر وہ کس چیز کے لیے آیا ہوگا، کیا ہوگا، جو پرانے واقعات، پرانے تعلقات وغیرہ ہیں وہ سارے ذہن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، پوچھا کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں ہوں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آج گیا تھا اور وہاں سے وہ واقعات لے کر آیا ہے، اس وجہ سے وہی کچھ خاص بات ہوئی ہوگی، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذہن کے اعتبار سے کہا کہ کیا بھائی وہ جارڈن کا جو کیا گورنر تھا وہ اس کے حملے کرنے کی باتیں چل رہی تھی، اس کے حملہ کرنے کی افواہیں چل رہی تھی، کیا اس سے وہی واقعہ ہو گیا کیا؟ یعنی اتنا جو گھبرائے ہوئے ہو اور اتنا تو زور زور سے کھٹکھٹا رہے ہو اور بتانے کا تم تقاضا کر رہے ہو، تو وہ واقعہ جو ہونے والا تھا بڑا اہم واقعہ تھا، کیا اس نے حملہ کر دیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ بڑا اہم واقعہ ہو گیا ہے، وہ میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، اس وجہ سے جلدی سے دروازہ کھولو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد پھر اس آدمی نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں وہ بہت سخت ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باپ تھے، اور باپ کو جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور شادی کے بعد جو حالات ہوتی ہے وہ اس کو ابھی تمہیں احساس نہیں ہوگا، لیکن جب بیٹی ہوگی، شادی ہوگی اور پھر اس صورت میں حالات اور واقعات ہو گئے تو اس وقت پتہ چلتا کہ باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت ہی زیادہ سخت حالت آئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، اور وہ ان کو جو اس سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے، اپنی بیوی نے کہا تھا اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طریقے سے کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس جا کر انہوں نے جو بات چیت کی تھی اور جو سمجھایا تھا وہ سارا معاملہ ان کے ذہن میں آ گیا، اور اپنے ذہن میں یہ سمجھے کہ مکی عورتیں بھی مدنی عورت کے ساتھ رہ کر مدینہ کا ماحول، مدینہ کی حالت ان کے اوپر آ گئی، اور وہ بھی اپنے شوہروں سے مطالبہ کرنے لگی، اور اسی مطالبہ کرنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی، تو اب حضرت حفصہ کا بھی یہی حل ہوا ہوگا۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ فکر ہو گئی، تشویش ہو گئی، اور اس تشویشی کی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھائی، اور چادر اٹھا کر سیدھے اپنے بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوالی میں رہتے تھے، پرا جس کو کہا جاتا ہے، شہر کے پاس جو آبادی ہوتی ہے، مدینہ منورہ کے پاس جو آبادی ہوتی تھی اس محلے میں رہتے تھے، اس وجہ سے اپنے گھر سے اٹھ کر سیدھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر دیکھا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رو رہی تھی، اور رونے کی وجہ کیا تھی اب وہ بھی ساتھ میں اب بتا دو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہر ایک بیوی کو اس کے سال بھر کے اخراجات کی جتنی ضرورت ہوتی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آتا تھا تو وہ ہر بیویوں کو پورا پورا عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اور اس کی مثال اگر سمجھنا ہو تو میں تمہیں یہ سمجھاؤں کہ تمہارے پاس اخراجات اور خرچے کے لیے جو پیسے آتے ہیں وہ یا تو مہینے میں ایک مرتبہ آتے ہوں گے، یا ابا جان نے جس وقت کیا ہے بہار سے، بنگال سے، یا کیا ہے مہاراشٹر سے چلے ہوں گے تو پھر پورے سال کے 2000 روپے دے دیے ہوں گے کہ لوگ اس میں سے خرچ کرتے رہنا، اور پھر اس میں سے اپنی
اپنی وسعت کے مطابق تم خرچ کرتے رہتے ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے جو آج کل مدرسے والے کر رہے ہیں کہ ایک ایک ہفتے کے پیسے دو، تاکہ اگر وہ خرچ بھی ہو جائے تو پھر دوسرے ہفتے میں کسی کے پاس مانگنا یا چوری کرنا نہ پڑے، بلکہ دوسرے ہفتے میں بھی کھانے۔ سمجھ میں آ گیا پورا واقعہ تمہارا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو جو ان کے کھانے پینے کا خرچہ ہے، جو مردوں کے اوپر عورت کے خرچہ میں سے، نفقات میں سے، نان و نقہ میں سے ہوتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورا ادا کر دیتے تھے۔ یہ عورت، یہ صحابیہ عورت یا ام المومنین، بہرحال یہ ام المومنین تھی، اللہ جل جلالہ و من والوں میں ان میں کوئی خوبیاں رکھی ہوگی، کوئی خاص بات ہوگی، اور اسی وجہ سے انہوں کو اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے منتخب فرمایا، پسند فرمایا۔ یہ ازواج مطہرات یہ بھی متقی تھی، پرہیزگار تھی، اللہ کی محبت والی تھی، جنت کی طلب والی تھی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اس وجہ سے جب ان کے پاس مال آتا تھا تو وہ اس مال کو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے صدقات وغیرہ میں لگا دیا کرتی تھی، اور خوب صدقات کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ مال بہت جلدی ختم ہو جاتا تھا۔ ان عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، اور مطالبہ کیا کہ ہمیں جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ کم ہے، اس میں کچھ نہ کچھ بڑھوتری کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ بڑھانا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کہوں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو یہ مدد ملتی ہے، اب اس مدد کتنی ملتی ہے یہ بھی ایک بات ہے۔ جن دنوں میں ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، ان دنوں میں مدرسے میں چائے بھی مفت نہیں تھی، صرف دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا، یہ دو چیز تھی۔ کپڑے ہیں اس کو دھونے کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے اپنے پیسے صرف کرنے پڑتے تھے، اور ہمارے گھر سے مہینے میں 5 روپے ملا کرتے تھے۔ کتنے؟ 5 روپے میں پورا مہینہ چلانا۔ آ گیا؟ اس میں صبح کا ناشتہ بھی، کپڑے دھونے کا بھی، بال کٹوانے کے بھی، اور دوسرے جو سارے اخراجات ہوتے ہیں وہ سارے اخراجات اس میں کرنے پڑتے تھے۔ اگر کسی کو امداد ملتی تھی تو وہی 5 روپے ان کو بھی وہی ملتا تھا، کوئی ان کو بھی زیادہ نہیں ملتا تھا۔ سمجھ میں؟ ہاں، اس امداد میں کمی ہو سکتی تھی، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مہینے میں 3 روپے میں گزارا کرنا پڑا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اور پھر جب ڈابیل چھوڑ کر ہم دیوبند پہنچے پڑھنے کے لیے تو پھر اس وقت میں 5 روپے کی جگہ پر 15 روپے ہوئے، سمجھا گیا؟ اور پھر فارغ ہو گئے اور افتاح میں داخلہ لیا تو پھر گھر والوں نے 15 کی جگہ پر 25 کر دیے۔ یہ انتہا تھی ہماری، ابھی تو معلوم نہیں، لیکن اس سے پہلے جب یہ درس آتا تھا اور میں جس طریقے سے سمجھاتا تھا تو میں نے پوچھا ایک آدمی کو، اب تو وہ بھی فارغ ہو گئے ہیں اور کیا ہے مدرس بھی ہو گئے ہیں، تو وہ اس کو میں نے پوچھا کہ بھائی ہفتے میں کتنا خرچ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 2000 مہینے میں 2000 خرچ کرتے ہیں۔ میں تو شوق ہو گیا، حیران ہو گیا، کہاں 5 روپے اور کہاں 2000 روپے۔ آپ کو تو میں پوچھ سکتا ہی نہیں، اور میں نہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ عورتیں جو تھی حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات، انہوں نے بھی مطالبہ کیا، لیکن یہ مطالبہ اور تمہارا مطالبہ میں فرق ہے۔
तुम अपने ऊपर पैसे खर्च कर देते हो, ज़ाय कर देते हो, इसराफ करते हो, इस वजह से तुम्हारे पास नहीं। और वो सदकात कर दिया करती थी, इस वजह से उनके पास जो साल भर में दिया हुआ होता था वो खत्म हो जाता था। उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुतालबा पसंद नहीं आया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया मैं 1 महीने तक तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से अलग होकर एक छज्जा था, उस छज्जे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई इख्तियार कर ली और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग रहने लगे। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरह? जी जब ये हुआ तो लोगों में ये मशहूर हुआ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज को तलाक दे दी है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग हो गए हैं। और ये वाक़या हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इशा के बाद उस आदमी ने आकर सुनाया। अभी असल मसला तो इसी में आ गया, लेकिन अब चूंकि पूरा वाक़या एक साथ मैंने सुनाया है और दिमाग में तुम लोगों ने रखा भी होगा, इसलिए उस पूरा वाक़या ही आज बता दूं यहाँ पर। समझ में? हदीस में फिर अलग अलग आएगा तो उसमें कह दूंगा वो वाक़या बताया था, वो याद कर लेना। इस वजह से इस वाक़े को पूरे इसी तफसील के साथ याद कर लेना। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चादर ली और चादर लेकर सीधे हजरत हफ्सा के पास पहुंचे और हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि क्या हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम लोगों को तलाक दे दी? हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि हमें नहीं मालूम, और वो हजरत हफ्सा रो रही थी। और फिर इसके बाद हजरत हफ्सा ने कहा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलाने छज्जे के ऊपर तशरीफ फरमा है, आप वहां जाओ और जाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही बराए रास्त मालूम करो कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को छोड़ दिया है, तलाक दी है या क्या किया है। और फिर उसके बाद जैसे वो रो रही थी फिर रोने में लग गई। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने समझा कि यहाँ से कुछ ज्यादा मालूमात हासिल नहीं होगी, इस वजह से वो सीधे मस्जिद नबवी में आए और मस्जिद नबवी के पास जो छज्जा था उस मस्जिद नबवी में आए तो देखा कि मस्जिद नबवी में भी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन जमा है और हर एक सहाबी इस वाक़े की वजह से परेशान है और इस वाक़े की वजह से रो रहे हैं। तो मदीना मुनव्वरा में भी मस्जिद नबवी में भी देखा तो वहाँ का माहौल भी क्या है, गमगीन पाया कि सब के सब तकलीफ में थे, रो रहे थे कि क्या हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। बहरहाल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के साथ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को जो इश्क था, जो मोहब्बत था, इस वजह से क्या है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत की वजह से सहाबाए किराम भी बहुत रो रहे थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि मिंबर के पास साहबा बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। पूछा कि भाई क्या हुआ? कहा कि मालूम नहीं, कुछ हुआ है, रंज और गम की बात है, कौन बयान करना भी चाहता है, बताना भी चाहता है। फिर इसके बाद हजरत उमर ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर है? तो बता दिया गया कि फलानी जगह पर छज्जे पर है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सोचा कि जब तक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब तक बात न हो, मुलाकात न हो, तफसीलात मालूम न हो, वहां तक कुछ पता नहीं चल सकता कि क्या हुआ है। इस वजह से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस छज्जे के में तशरीफ फरमा थे वहां पहुंचे। वहां जाकर देखा तो एक हबशी है वो वहां पर खड़ा था और वो दरबानी का काम कर रहा था। कौन था वो? एक रिवायत के एतबार से मालूम होता है कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके पास गए और हम लोगों की तरह क्या है सीधे सीढ़ियां चढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नहीं पहुंच गए। हम लोगों तो ये तो अपने आप को मखसूस समझकर कर लेते हैं, ये मुनासिब नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस दरबान से कहा, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, मेरा सलाम कहो कि उमर सलाम अर्ज करता है और वो आपसे मिलना चाहता है।
حبشی یا وہ کیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے سلام پیش کیا اور وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو آنے کے لیے کہا نہ منع کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دربان نیچے اتر آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے سلام پہنچا دیا لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مسجد نبوی میں گئے اور وہ بھی بیٹھ کر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے یا جو بھی کیا ہو، تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور بیٹھنے کے بعد پھر دل میں جذبہ آیا، پھر دل میں جوش آیا، پھر وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر پھر وہاں دروازے کے پاس آئے اور دروازے کے پاس آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ جا کر سلام عرض کرو اور کہو کہ عمر کیا چاہتا ہے، حاضری چاہتا ہے۔ دوسری مرتبہ بھی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مسجد میں آ کر بیٹھ گئے اور پھر مسجد میں آ کر کیا ہے دعا میں لگے، مراقبہ میں لگے، جو بھی حضرت عمر نے کیا، تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور پھر جوش آیا، پھر اٹھے اور پھر وہاں دربان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہو اور کہو کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ تیسری مرتبہ جب وہ گئے ہیں اور سلام پیش کیا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے عمر کو میرے پاس بھیج دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر جس جگہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اس جگہ پر گئے۔ اس جگہ پر گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات دیکھ کر، اس جگہ کی حالات کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دم کیا ہے رنج ہوا، تکلیف ہوئی کہ شہنشاہ دو عالم محبوب رب العالمین آج ان کی یہ حالت کہ بستر کی جگہ پر چھتر پلنگ کی جگہ پر ایک چمڑا پڑا ہوا ہے، اس میں کھجور کے کیا ہے پتے بھرے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آلام کر رہے ہیں، تھوڑا سا جو پڑا ہوا ہے، ایک یا دو احاب کچے چمڑے وہاں لٹکے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری کائنات ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور روم اور ایران ان کے جو بادشاہ ہیں، ان کے بادشاہ کا محل دیکھو، ان کے بادشاہ کی آسائش دیکھو، ان کے بادشاہ کی سہولتیں دیکھو، وہ ساری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، چادر ہٹائی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ جو جس چمڑے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اس کے کچھ نشانات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر لگ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رنج ہوا اور اس رنج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، آپ کی یہ حالت ہے اور وہ دشمنان اسلام روم اور امپائر کے جو بادشاہ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عمر تم اب بھی کس فکر میں پڑے ہوئے ہو، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جنت بنا رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے لگے اور اس بات چیت میں حضرت حفصہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، حضرت حفصہ کو کیا کہا تھا جو میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سارا انہوں نے ذکر کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں اپنی ایک عورت جو میں نے بتایا کہ حضرت عمر کی رشتہ دار تھی، ان کے پاس جا کر کہا تھا وہ ام سلمہ ہے۔ ام سلمہ کے ساتھ جو ہوا تھا اور حضرت ام سلمہ نے جو کہا تھا کہ عمر اب تم ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوازی میاں بیوی کے تعلقات میں بھی ٹانگیں اڑانے لگے، یہ کہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں دی،
میں نے تو ابھی صرف دوری اختیار کی ہے، فرقت اختیار کی ہے، اور میں ان سے ابھی نہیں 1 مہینے تک نہیں ملوں گا، اور میں نے 1 مہینے تک نہ ملنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی ہے تو بہت خوش ہو گئے، اور خوشی کے مارے وہیں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا، اور وہ نعرہ مسجد نبوی میں بھی لوگوں نے سن لیا، سمجھ میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 1 مہینے تک اجلت اختیار کی ہے اور دوری اختیار کی ہے، چنانچہ پھر 1 مہینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پورا اور بھی واقعات ہیں لیکن اب اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تھا وہ میں نے تفصیل کے ساتھ تمہارے سامنے ذکر کیا، یہاں تک سمجھ میں آ گیا۔ جی ترجمۃ الباب تو اس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا۔ ترجمۃ الباب کیا تھا؟ تناوب فی العلم، علم حاصل کرنے کے لیے اگر باری باری مقرر کرنا پڑے، باری باری اختیار کرنا پڑے تو باری باری اختیار کرنا جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ ایک باری مقرر کی تھی، ایک دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا تھا اور واقعہ میں آ کر پیش کرتا تھا، دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے اور جا کر جو واقعہ ہوتا تھا وہ آ کر اپنے ساتھی کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے علم حاصل کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور علم حاصل کرنے کے لیے جو صورت ہو، آسان صورت ہو، اس کو اختیار کرنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ ہے جو پوری تفصیل کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے سنا دیا ہے، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا اور بیٹھ کر گھر میں سوچتے رہنا کہ کیا کیا واقعہ ہوا، کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا، حضرت عمر نے کیا کہا وغیرہ، تاکہ وہ پورا یاد ہو جائے۔ جی، تناوب، بابن تناوب فی العلم میں باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهم قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من بنی امیہ ابن زید محلہ کا نام ہے، محلہ بنی امیہ، وہاں پر اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اخوت کر دی تھی، اس وجہ سے اس محلے میں رہتے تھے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر تھا مدینہ منورہ، اس سے کچھ کیا ہے دور تھا، علی میں اس کا شمار ہوتا تھا، پروں میں، جس کو آج کل ہم اپنی اصطلاح میں پرا کہتے ہیں، جو شہر کے پاس چھوٹی چھوٹی آبادی ہوتی ہے، اس میں یہ رہا کرتے تھے۔ محلہ کا نام تھا بنی امیہ ابن زید۔ وهي من عوالي المدينة وكنا وهي من عوالی المدینہ، اور یہ مدینہ کے عوالی میں سے تھا۔ مدینہ شہر کے پاس جو چھوٹی چھوٹی بستیاں لگ جاتی ہے، سمجھ میں جیسے آج کل ہمارے یہاں جھوپڑ پٹیاں لگ جاتی ہے اور آبادی ہو جاتی ہے، تو اس طریقے سے مدینہ منورہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے مدینہ الرسول، اس کے اطراف میں کم سے کم 2 میل پر یا 2.5 میل پر سے لے کر 8 میل تک یہ کیا ہے سلسلہ چلا رہتا تھا۔ بعض عوالی 2 میل پر تھی، بعض اس سے بھی زیادہ، بعض اس سے بھی زیادہ۔ بہرحال من عوالی المدینہ۔ جی، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينزل اور ہم نے آپس میں تناوب اختیار کر لیا تھا، نوبت و نوبت اختیار کر لیا تھا اس ساتھی کے ساتھ کہ ایک دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے گا اور تفصیلات آ کر بتائے گا، ایک دن میں جاؤں گا اور میں تفصیل بتاؤں گا۔ ینزل یومن وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل یعنی
اب تفصیل تو میں نے بتایا کہ طے یہ کر رکھا تھا کہ ایک دن تم جانا، تمہارے سارے دنیاوی کام میں کروں گا، تمہارے جانور کو بھی چلاؤں گا، پانی پلاؤں گا، اور تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن بھر میں کیا کیا باتیں ہوتی ہے، کیا وہی ہوتی ہے، کیا واقعات ہوتے ہیں، کیا سوال پوچھے گئے، کیا جواب دیا گیا، وہ ساری تفصیل مجھے بتانا، میں جاؤں گا تو میں بتاؤں گا. جی. فنزل صحابي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقام. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ صحابی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست کا جو موقع آیا تو اس نے کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور جا کر وہ ساری تفصیلات انہوں نے سنی اور رات کو آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل بتائی. وَنَزَلَ صَاحِبُ الْأَنصَارِ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو ففزعت. اللہ کے بندے ذرا سمجھ کر پڑھ، آنکھیں بند کر کے مت پڑھ. فنزل بابی، فنزل بابي ہاں یعنی میرے دروازے کے پاس آیا. باب مانے دروازہ، بابی میرا دروازہ، میرے دروازے کے پاس آ کر اس نے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا. ضربن شدیدن. فقال أثم هو ففزعت اور فخرجت. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ والے وہ ہے کہ نہیں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خود کہا کہ ہوا کیا وہ، یعنی حضرت عمر فاروق گھر میں ہے یا نہیں ہے، بھائی دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، عمر تم ہو یا نہیں ہے. ثم ہوا ففزعت فخرجت إليه. وفزعت، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے دروازہ اتنے زور سے کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹانے کے بعد کہا ارے عمر ہے کہ نہیں، عمر کو بہت جلدی آؤ، جلدی آؤ. اس قسم کی حالت ہوتی ہے. تو حضرت عمر نے جب یہ سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی گھبرا گیا کہ بھئی کیا بات ہو گئی کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا شور کر رہا ہے. ففزعت فخرجت إليه. وخرجت الیہ، اس وجہ سے پھر میں نکلا اور دروازے کے پاس گیا، دروازہ کھولا اور اس کے پاس میں پہنچا. فقال قد حدث أمر عظيم بس فدخل. اس نے جب میں وہاں پہنچا تو اس نے فوراً کہا ارے آج تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا، آج تو بہت مصیبت آ گئی، آج تو بہت دھمال ہو گئی، جیسا ہم لوگ اپنے زبان میں کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قد حدث امر عظیم، آج تو بہت بڑا اہم واقعہ ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ فوراً گیا اس واقعے کی طرف کہ وہاں پر جو ہے کہ مشہور ہو رہا تھا کہ جارڈن کا جو گورنر ہے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والا ہے. تو یہ اس نے کہا کہ آج تو بہت اہم معاملہ ہو گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سمجھے کہ جارڈن کے بادشاہ نے کیا مدینہ منورہ پر حملہ کر لیا ہے، اس سے بڑا معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے. اس وجہ سے حضرت عمر نے کہا فدخلت علی حفصہ، امر عظیم. راوی نے یہاں پر اختصار کر دیا اور اختصار کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس کے بعد ان کا نے ویسا نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے. فدخلت علی حفصہ، میں نے چادر لی اور چادر لے کر رات ہی رات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ گیا. ظاہر بات ہے کہ باپ کو اپنے بیٹی کی کتنی فکر ہوتی ہے. میں نے ابھی بتایا کہ ابھی پتہ نہیں چلے گا، جب اس درجے پر پہنچو گے تب پتہ چلے گا کہ بیٹی کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. فدخلت علی حفصہ فاذا ہی تبکی، جب میں نے جا کر وہاں دیکھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کی وجہ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عزلت اختیار کرنے کی وجہ سے، تنہائی اختیار کرنے کی وجہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی تھی. فقلت، جی فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں نے پہلے سوال یہ پوچھا حضرت حفصہ سے کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو طلاق دے دی، کیا ہوا؟ جیسا کہ مشہور تھے ان کے پاس، حضرت عمر کے پاس تو خبر یہی پہنچی تھی. اس آدمی نے یہی کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
अलग हो गए, औरतों से तलाक दे दी। तो इस वजह से पहला ही सवाल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या तुमको तलाक दे दी? हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब ये सवाल सुना तो कहा, قالت لا أدري ثم دخلت على तो النبي हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला ने जवाब दिया, मालूम नहीं भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दी है या नहीं दी वो हमें मालूम नहीं है। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलानी जगह पर वह छज्जे में तशरीफ फरमा है, उनको पूछो तो ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे अलग हो गए हैं, कसम खा ली है नहीं मिलने की, ये तो हमें मालूम है। फ़क़ाल ला अदरी, ثم दखलतु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु अना क़ाइम। फिर इसके बाद यहाँ पर भी इख्तिसार हो गया जो मैंने तब दरमियान में बताया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने मस्जिद में गए तो देखा मस्जिद में लोग रो रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? तो उन लोगों ने बताया कि फलानी जगह पर छज्जे पर हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला निकले। वसुम्मा दखल तो ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ अब उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। दरबान ने रोक दिया। हजरत उमर ने सलाम और इजाजत तलब की, नहीं मिली। फिर सलाम और इजाजत तलब की, नहीं मिली। फिर इजाजत तलब की, अब इजाजत मिल गई तो मैं पहुंच गया। मैं पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर लेट रहे थे, आराम कर रहे थे। व अना कायमुन, अतल्लक़्त निसाअक? क़ाल और ला। सबसे पहला सवाल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु, जाहिर बात है कि बाप को जो अपनी बेटी के मुतालिक जो तशवीश होती है, तो सबसे पहला सवाल जो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या हुआ, क्यों तशरीफ ले आए, क्या कहा, औरतों ने क्या कहा, ये इन सारी चीजों को छोड़कर मैंने पहला ही सवाल पूछ लिया, क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अपनी अज़वाज मुतहरात को तलाक दी है? अतल्लका, अतल्लक़्त निसाअक? क़ाल ला। आपने तलाक दे दी अपनी बीवियों को? क़ाल ला। क़ाल ला, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं भाई, मैंने औरतों को तलाक नहीं दी है, अभी औरतें अज़वाज मुतहरात मेरे निकाह में है। ला फ़कुल तो अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मुझे बहुत मसरत हुई, बहुत खुशी हुई, और खुशी के मारे मैंने नारे तकबीर बुलंद कर दिया, अल्लाहु अकबर। ये बात तो यहाँ पर पूरी हो गई। तफसीर मैंने और भी तुम्हें को आगे भी तक बता दी। बहरहाल इससे इतना मालूम हुआ कि इल्म हासिल करने के लिए अगर तनावुब की जरूरत पड़े तो तनावुब की जरूरत हो सकती है, और तनावुब के जरिए से भी इल्म हासिल किया जा सकता है। जी। बाबुल ग़ज़बि फ़िल मौइज़ति व तालीम इज़ा रआ मा यकरहु। حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. चल इसमें क्या समझाने का, समझ में आते है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? चलो इसको पूछ लेना, इसको सब समझ में आ गया है। आ गया ना समझ सब? हाँ, क्या आ गया? सर हला देना तो आसान है। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि इस तर्जुमतुल बाब में ये बताना चाहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे अफजल अखलाक थे, और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अखलाक करीमा थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे तो बहुत नरमी के साथ बात करते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में शफकत और रहमत वगैरह ज्यादा थी,
اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے خامخواہ کے لیے ڈانٹے ڈپٹے ہو مارتے گھرتے ہو، اس قسم کا کوئی واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ میں نہیں ملتا، سمجھ میں آ گیا۔ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو ڈانٹے اور دپٹے بھی تھے تو پھر اس میں بھی شفقت اور نرمی کا مادہ ہوا کرتا تھا۔ خیر بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر مریدین میں سے کسی کو دیکھو کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، شاگردوں میں سے اگر دیکھو کہ شاگرد حد سے آگے بڑھ رہے ہیں اور کیا ہے غلطی کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں استاد کو نرمی اختیار کرنا، شفقت اختیار کرنا، چشم پوشی کرنا یا اس قسم کی چیزیں کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کو ڈانٹنا چاہیے، ڈپٹنا چاہیے اور ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اصلاح کرنے کے وقت میں اگر آدمی نرمی کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ اصلاح نہیں ہو سکتی۔ سامنے والا جو خراب ہے اس کو جب تک پتہ نہ چلے کہ مجھ میں یہ برائی ہے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اصلاح کرتے وقت ضرورت پڑے تو آدمی کو غصے بھی ہونا چاہیے، سختی بھی اختیار کرنی چاہیے، سخت الفاظ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ ہر وقت سمود، نرمی اور کیا ہے تلطف یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آج کل ہم لوگوں نے اس مسئلے کو یا اس حکم کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے نہیں سمجھ میں آیا، جانے دو، نہیں سمجھ میں آیا ہو تو جانے دو۔ اساتذہ نے، مدرس نے، محتمم نے سختی چھوڑ رکھی ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کے حالات خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے اور اصلاح نہیں ہو رہی۔ سمجھ میں ذرا سا سختی کی جائے تو پھر اس صورت میں مسجد پوری نمازیوں سے بھری ہوئی ملے گی، درسگاہ بھی پوری طالب علموں سے بھرا ہوا ملے گا، ورنہ تو ایسا ہی ہوگا جیسا ابھی ہو رہا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ کیا ہے نرم اور شفیق المزاج تھے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مسئلہ، اگر کوئی بات ایسی ہو جاتی تھی کہ جس میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شدت کے ساتھ، بہت ہی سختی کے ساتھ اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے تھے، اصلاح کرتے تھے اور سمجھاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ضرورت ہو تو اس صورت میں سختی کرنی چاہیے اور اس صورت میں کیا ہے سزا دینی چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ الباب سے بتاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امام کی شکایت کی۔ یہاں پر بھی یاد رکھنا دو واقعے ہیں اور ان دونوں واقعے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی اصلاح کی ہے اور اسلام کو کیا ہے امام کو بتایا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ درمیان میں ایک بات یہ یاد رکھ لو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اصلاح کرنا چاہتے تھے تو سختی سے اصلاح کرتے تھے، غصے سے بھی اصلاح کرتے تھے، لیکن اس میں بھی کیا ہے لوگوں کا احترام، لوگوں کی عزت اور لوگوں کا وقار باقی رہے، ایسی صورت اختیار کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی اصلاح کرنا ہو تو نام لے کر ارے تو ایسا کرتا ہے، تم لوگ ایسا کرتے ہو، تو ایسا کرتا ہے، اس قسم کا جملہ استعمال نہیں فرماتے تھے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھائی بعض لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، بہت غلط بات ہے،
ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی بہت سارے ملیں گے، اگر میں پوچھوں تو اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی جماعت کے ساتھ۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، سمجھ میں آیا نہیں؟ بلکہ عام الفاظ کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے کہ کتنے اچھے لوگ ہو تم، طلبا ہو، ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہو، کتنی محنت اٹھائے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، اخلاق حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، اور پھر اس کے باوجود تم ایسا کرتے ہو، یہ اچھا نہیں۔ لیکن یہ تو وہ سمجھے گا کہ جس کا دل بیدار ہوگا۔ ایسے مردار لوگ، ان کو تو مارو تو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں اصلاح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ خیر بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اصلاح نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ وہ فرماتے کہ بھائی ہماری خبر، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ بعض حضرات رات کو دیر سے آتے ہیں، بعض حضرات رات کو کیا ہے فلانی جگہ پر جاتے ہیں، تو طلبا کے لیے ایسی جگہ پر جانا مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو نہیں جانا چاہیے۔ عام نصیحت ہوتی تھی، اس سے وہ لوگ جو سمجھدار ہوتے تھے وہ سمجھ جایا کرتے تھے، لیکن ایسے بے سمجھ ہو تو کیا کریں، پھر ایک دوسری بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کاشتکار یا کھیڑوت قسم کے آدمی، کھجور میں محنت کرنا، کھجور کے باڑیوں میں، کھجور کے باغات میں محنت کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور تم یہ جانتے ہو جو کھجور جو کاشتکار قسم کے لوگ ہوں گے یا کاشتکار کے بیٹے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ کھیتی میں کام کرنے کے لیے جانے والے صبح کے وقت جلدی سے جلدی کھیت میں پہنچ جاتے ہیں تاکہ سورج نکلنے سے پہلے، گرمی ہونے سے پہلے جو کچھ کام ہے وہ اچھا کام ہو جائے۔ یہ صحابی تھے، وہ بھی کاشتکار تھے اور وہ کھیت میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے محلے کا جو امام تھا وہ امام تھے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقرأکم ابی۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودہ کی وجہ سے حضرت ابو عبید قاری صاحب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر فجر کی نماز کا وقت اور پھر طویل قرات کرنے کا حکم، اس وجہ سے وہ قرات لمبی کرتے تھے۔ لمبی قرات کرنے کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہوتی تھی اور کھیت میں جانے میں تاخیر ہو جاتی تھی، اس وجہ سے یہ صحابی حضرت ابی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز حضرت ابی کے پیچھے یہ نہیں پڑھ سکتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر نماز پڑھنے جائیں گے تو وہ تو بہت لمبی نماز پڑھیں گے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہ فارغ ہوں گے، پھر کھیت میں جانے میں اور تاخیر ہو جائے گی، اس وجہ سے وہ جلدی سے نماز پڑھ کر اپنے کام میں چلے جایا کرتے تھے۔ پورے صحابہ کرام کے زمانے میں اس طریقے سے کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، الگ نماز پڑھے تو پھر ان کے اوپر تبصرے ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ تو منافق ہے اور وہ تو ایسا ہے اور وہ تو ایسا ہے، یا ان کے اس کے ساتھ اچھی نہیں بنتی، یا امامت کو وہ پسند نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے متعلق بھی ایسی شکایتیں ہوئی، ان کو برا لگا اور انہوں نے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا امام جو ہے وہ امام کیا ہے لمبی نماز پڑھاتا ہے، اس لمبی نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کام کاج میں دیر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں وہاں نماز نہیں پڑھتا۔ ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور تمہیں معلوم ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو اخیر میں پڑھتے تھے کہ بس نماز پڑھ کر پھر سونا ہی رہ جائے، سونے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہ ہو، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور ثلث اللیل پر
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے تھے؟ ارے سننا ہوگا کہ نہیں؟ جی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی بتا دوں چلو۔ سورج آج کل کے یہاں سورج غروب کب ہوتا ہے؟ 7:21 بجے، سمجھ لو۔ جی ہاں، اور سورج کتنے بجے نکلتا ہے؟ 6:10 6 بجے تو 10 منٹ پر، جی چلو 6 بجے سمجھ لو۔ تو 7:30 سے لے کر 6 تک کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 11:30 مغرب کتنے بجے بتایا؟ 7:30۔ جی اور سورج طلوع بتایا 6۔ جی 6 کے بعد 7 آئے گا نا، 24 گھنٹے، 12 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے کم۔ 10:30 اور آپ نے کتنا بتایا تھا ابھی؟ 11:30 اچھا کہتے ہیں کہ ہم تو حساب میں یہاں بھی حساب کتاب ہمارا تو یہاں بھی حساب کتاب نہیں ہے اور وہاں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 11 گھنٹے ہو گئے، چلو اب اس 11 گھنٹے کو 3 حصے میں تقسیم کر لو۔ 4 × 22 تو 4 گھنٹے میں کچھ 20 منٹ کم ہوں گے، 1 ثلث۔ تو 6:30 بجے اگر سورج غروب ہوتا ہے اور 6:30 میں پھر 3:30 لگا دو تو کتنے بن گئے؟ 10 برابر ہے۔ 3.5 گھنٹے 10 برابر ہے کہ نہیں؟ السلام تشکیل آئی 10 برابر ہے کہ نہیں؟ جی تو اور تم عشاء کی نماز کتنے بجے پڑھتے ہو؟ 9:15۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز 10 ساڑھے 10 بجے پڑھا کرتے تھے، سلسل لیل پر پڑھا کرتے تھے کہ نہیں؟ جی اب جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا بند کرنا پڑے گا مجھے، چائے ٹھنڈا کیا پیو گے؟ اچھا تھوڑی دیر میں ذرا بات پوری کر لوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ثلث اللیل پر اپنی عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور اس عشاء کی نماز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرات بھی پوری کرتے تھے۔ تو اس پوری کرنے کے اعتبار سے کتنے بجے عشاء کی نماز کا وقت ہوا؟ اندازاً 10:30 ہوئے کہ نہیں؟ 11 ہوئے، 10:30 بجے۔ 10:30 بجے کے بعد نماز شروع کی، چلو 11 بجے فارغ ہوئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھ کر پھر اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنی جگہ پر جایا کرتے تھے۔ تو اس جانے میں 15-20 منٹ اور لگا لو، آدھا گھنٹہ اور لگا لو۔ وہاں جا کر پھر اپنے محلے والوں کو حضرت معاذ بن جبل امامت کرا کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک تو عشاء کی نماز، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، رات کا بھی زیادہ حصہ گزر گیا، 11 بجے کے بعد عشاء کی نماز پڑھے، اور پھر اس میں بھی اگر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران شروع کر دے تو ظاہر بات ہے کہ نمازیوں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ جی تو یہاں پر 2 واقعے میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کیے کہ ایک تو فجر کی نماز کا واقعہ ہے، اور وہ فجر کی نماز کا واقعہ ہے وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور دوسرا واقعہ ہے جو عشاء کی نماز کا ہے وہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں آ کر
ہم کو امامت کراتے ہیں اور رات کو بہت دیر ہو جاتی ہے، بہت تاخیر ہو جاتی ہے، ہم کھیڑوت اور کاشتکار قسم کے آدمی ہیں، کھیتی کر کے آتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نیند کا تقاضا ہوتا ہے، دوسرے دن پھر کام پر جانا ہوتا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں اور جماعت میں شریک نہ ہونے کے سلسلے میں یہ دو شکایتیں آئی. ایک شکایت تو آئی فجر کی اور ایک شکایت آئی عشاء کی. فجر کی جو تھی وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور عشاء کی جو ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وقت زیادہ ہو گیا، ابھی بات باقی رہ گئی. خلاصہ میں یہ بتا دوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ شکایت آئی تو اصلاح کی ضرورت پیش آئی، اور جب اصلاح کرنے کا موقع آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت جلال پیش آ گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نماز پڑھانے والوں کو جو غلطی کر رہے تھے وہ غلطی بتائی. تو معلوم ہوا کہ اگر شاگرد یا اگر کوئی دوسرا آدمی غلطی کرے تو اس کی غلطی کو بتانے میں چشم و پوشی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ عمل کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اس وقت میں ڈانٹنا اور سختی کے ساتھ اس کو روکنا ضروری ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہو گیا، لوگ کس طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں ضعیف، کمزور، بیمار، مسافر اور موجودہ زمانے میں آج کل کے اعتبار سے بہت ہی مشغول قسم کے لوگ بھی آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی رعایت کرنی چاہیے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود جب ضرورت پڑتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ اصلاح فرمایا کرتے تھے. اس وجہ سے اگر کبھی کسی استاد کو، کبھی ابھی کسی مدرس کو لگے کہ اس وقت اصلاح کی ضرورت ہے تو چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے. بابن الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ. جو ناپسندیدہ چیز اگر دیکھی جائے تو تقریر کرتے ہوئے جذبے میں آ کر، غصے میں آ کر، کیا غصے میں آ کر بتانا یہ بھی درست ہے، اور تعلیم میں اگر کیا ہے طلباء کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہو تو کرنا درست ہے. اور واقعہ یہ ذکر کیا. جلدی سے پڑھ لے حدیث کون سے ہیں. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرني سفيان عن ابن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله اور عليه وسلم. انصاری یہ لکھا ہوا ہے، عن وہ ابي رضی اللہ تعالی رضی اللہ پڑھنے کی وجہ سے ختم ہو گیا. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكاد ادرك الصلاه مما يطول بنا فلان. یعنی میں انا اوقات ادرک الصلاۃ، میں نماز کو نہیں پا سکتا، یہ کہا. یعنی حالانکہ جب لمبی نماز پڑھی جائے گی تو نماز کو پا لے گا، رکعت کو پا لے گا وہ، لیکن یہاں نہ پا سکنے کا مطلب یہ ہے کہ میں لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، مجھے کھیت میں جانا ہوتا ہے، اس وجہ سے میں ان کے ساتھ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا. جی. اما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا من يومئذ فقال ايها جب الناس. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکایت پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وعظ اور نصیحت جو کیا، تو اس وعظ اور نصیحت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کا مظاہرہ کیا اور سختی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. جی. فقال ايها الناس انكم منفرون. کیا کہا اس میں؟ دیکھو تمہارا معاملہ، تمہارا کام تو کیا ہے، لوگوں کو جوڑنا ہے، لوگوں کو ملانا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور تم لوگوں کو ملانے کی جگہ پر منفرون، لوگوں کو جدا کرتے ہو، لوگوں کو الگ کرتے ہو، نماز پڑھتے ہوئے اس کو روکتے ہو. اس وجہ سے تم کہا ہے منفرون کا لفظ کہا، تم منفرون. فمن صلى بالجماع فمن صلى بالناس فليخفف. یہ بتایا کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو تخفیف کے ساتھ کرنی چاہیے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ کیا کہنا، اصلاح کرنے کی تو ضرورت ہے نہیں، لیکن جب جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کتنی دیر لگتی ہے؟ 4 رکعت ہوگی تو کم سے کم 7 رکعت لگے گی. 2 منٹ کی ایک رکعت سمجھ لو، ہے نا؟ بالکل. یا اس سے زیادہ بھی اگر اخلاص سے پڑھیں گے تو 1 منٹ اور بڑھ جائے گی، 12 رکعت ہو جائے گی. اور وہی 4 رکعت الگ پڑھتے ہو تو کتنی دیر میں پڑھتے ہو؟
2 मिनट में 3 मिनट में आधे में देखो ये कैसा कैसा अलग मामला है कि जमात के साथ पढ़े तो देर और जब खुद पढ़े जिसमें लंबा जितना चाहे कर सको तो इसमें इतना ही मुख्तसर हमारा अमल कैसा है खुद ही सोच लेना। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ाओ तो फल युखफ़िफ़। अब इस युखफ़िफ़ का माना ये भी नहीं कि एक मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया, एक मरतबा सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ लिया, कुल या काफ़िरून कुल हु अल्लाहु अहद पढ़कर नमाज पूरी कर दी, ये नहीं, बल्कि सुन्नत की रियायत करते हुए तख़फ़ीफ़ करनी चाहिए। फल युखफ़िफ़ فإن فيهم المريض क्यों والضعيف क्यों इस वजह से कि तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले बाद बीमार भी होते हैं, ब्लड प्रेशर वाले हैं, शुगर वाले हैं और पता नहीं क्या क्या, ज़ईफ भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। हर नमाजी चौकस और ताकतवर नहीं होता कि जितनी देर भी तुम खड़े रहो वो भी खड़े रहेंगे। तुम्हारे अंदर ज़ईफ और कमजोर भी होते हैं, वो जुल हाजा और हाजत वाले भी होते हैं। समझ आ गया? यानी जरूरत वाले हैं, डॉक्टर है, वकील है, 5 मिनट मिल गई तो जल्दी से आकर तुम्हारे साथ जमात में नमाज में शरीक हो गया। अब उस तुम 5 मिनट की जगह पर 20 मिनट लगाओगे तो बेचारा का तो काम खराब हो जाएगा। इस वजह से अपने मुक्तदियों की रियायत करना जरूरी है। चलो बाकी इंशाल्लाह कल को अल्लाह मालिक। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाथ दुआ में। ये जरा क्या खैरियत आप लोगों को बहुत ज्यादा मुझे शर्म आई कि आप लोगों को